آئی برو کو بلیچ کرنا تاکہ وہ باریک دکھیں، تو کیا اسلام میں ایسا کرنا جائز ہے؟ اس میں سے کیا نکلے گا جب باریک دکھے گا؟ تو کیا ہوگا اسے؟ نہیں، وہ تو پھر ٹائم آنے پہ دوبارہ بلیچ کر لیں گے۔ نہیں، اس سے فائدہ کیا ہوگا ان کو؟ وہی ہے، زینت ہو گئی۔ زینت کس کے لیے وہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ایک الگ سوال ہے، یہ نہیں لکھا انہوں نے۔ یہ پہلی چیز ہے کہ یہ وہ زینت کس کے لیے کرنا چاہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ جس کے لیے زینت کرنا چاہ رہی ہیں اسی کو ایجوکیٹ کر دیں کہ بھئی اسلام نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، ٹھیک تو وہ ان سے وہ زینت ڈیمانڈ ہی نہیں کرے گا۔ اور اگر وہ غیر محرم کے لیے نعوذ باللہ کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ ایسے ہی حرام ہے۔ باقی رہ گیا بلیچ کا مسئلہ کہ اگر کوئی شخص یعنی عورت اس طرح بالوں کو ڈائی کر لیتی ہے، میں دوسرے معنوں میں استعمال کروں، بلیچ کا مطلب ہے کہ وہ تو ظاہر ہے وہ تو زمرے میں نہیں آئے گا، اس پہ تو کوئی فتویٰ نہیں لگے گا۔ لیکن ماشاءاللہ یہ تو بڑا باریکی کا کام ہے کہ کوئی بندہ ایک ایک بال پکڑے اور اس کی نوک بناتے بلاتے اس کو بھی بلیچ کرنا شروع کر دے۔ اتنی مصیبت میں پڑنے کی ضرورت نہیں میری بہن، اللہ اللہ کرو۔ اور یہ بھی انہوں نے نا ایویں مشہور کیا ہوا ہے کہ وہ بس میری تو موٹی ہیں، آری کی ہی کہہ رہی ہے، اور وہ جو باریک بنائی ہو کے وہ جو چڑیلیں بنی ہوئی ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے نا، وہ تو مطلب وہ تو اللہ نے اس طرح ڈیزائن ہی نہیں کیا ہوا۔ صحیح۔ کیا آپ نے اسٹیٹسٹیکل کو ڈیٹا اکٹھا کیا ہے کہ جی عورتوں کی آئی بروز کا سائز یہ ہوتا ہے سٹینڈرڈ؟ کوئی کسی نے یہ پرفارم کیا ہے؟ یا ڈاکٹر فرحت ہاشمی، میں جن کی بڑی عزت کرتا ہوں، انہوں نے کوئی اس طرح کا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے جو انہوں نے اپنی اسٹوڈنٹس کو بتایا ہو کہ ہاں جی میں نے 1,00,000 عورتوں کے سائزز لیے ہیں جس سے مجھے پتا چلا ہے کہ جس عورت کے آئی بروز کا سائز اتنا موٹا اور اتنا لمبا ہے وہ تو نیچر کے اوپر ہے، باقی نیچر سے ہٹا ہے، اس کو اجازت ہے کاٹنے کی بھی، وہ تو کاٹنے کو بھی قائل کہتی ہیں نا جس کے بڑے ہوئے ہوں۔ تو بڑے ہوئے کی ڈیفینیشن کون کرے گا؟ مجھے بتائیے آج تک کو کس نے پرفارم کیا ہے؟ وہ ہر بندہ ہی بڑا ہوا سمجھتا ہے۔ دوسرا یہ شیطان نے ان کو وسوسہ یہ دلایا ہوا ہے کہ وہ بچپن میں ایک دفعہ کر لیا تھا، اب مجبوراً کرنا پڑتا ہے ورنہ بال بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ سر یہ بال اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ ان کو آپ کرنا چھوڑ دیں، یہ خود بخود اپنی جگہ پہ واپس آ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو باقی بال تو کاٹنے پڑتے ہیں۔ کسی نے یہ کاٹے ہیں کبھی بال کے بڑھ کے جناب ادھر لٹک رہے ہیں یا پلکیں لٹک رہی ہیں؟ یہ بھی اللہ کا کتنا کرم ہے سر۔ اگر آپ کو ناخنوں کی طرح دانتوں کو کاٹنا پڑ جائے اور سر کے بالوں کی طرح آپ کو یہ کاٹنے پڑ جائیں، کتنے لوگوں کی آنکھیں زخمی ہو جائیں۔ اور یہ تو سر میں یہ بات کر رہا ہوں اگر یہ جسم کے بال پڑنے شروع ہو جائے تو جناب تمہیں گھر ایک منڈا نہیں بنانا پڑے گا۔ یہ اللہ کا کتنا کرم ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ بال اگر بڑھنے شروع ہو جائے یہ بھی آپ کو کٹوانے پڑے، عذاب ہی پڑا رہے، آپ بال ہی کاٹتے رہیں گے تو کام ہی کوئی نہیں کریں گے۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں بڑھتے ہیں، اللہ نے ان کو ڈیزائن کیا، اور یہ بات بالکل غلط ہے کہ بڑھتے ہیں۔ تو یعنی کہ میری وائف شادی سے پہلے 1-2 بار اس کی سہیلیوں نے اس کے ساتھ یہ کام کیا، یہ تو اس کو شادی کے بعد میں نے اس کو منع کر دیا۔ آج 14 سال ہو گئے، ٹھیک ہی ہے، اس کے کوئی نہیں بڑھ گئے، یعنی خام خواہی لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔